بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پہلے کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری چیز ہے نماز، پھر ہے روزہ، چوتھی چیز زکوٰۃ، اور پانچویں چیز ہے حج۔ اسلام کے جو بنیادی 5 اعمال ہیں ان میں ایک عمل حج کا بھی ہے۔ آج امت کے اندر اس سلسلے میں بھی کافی کوتاہی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایک بڑے پیغمبر ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں طرح طرح سے آزمایا، لیکن ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ جب وہ امتحان میں کامیاب رہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، خواہش کو ترک کر دیا، گھر والوں کی چاہت کو قربان کر دیا، وطن عزیز کو بھی چھوڑ دیا، لات مار دیا۔ جب ہر طرح کی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا کہ پیغمبروں میں اس طرح اوروں کو نہیں نوازا ایک حیثیت سے۔ یوں تو سب سے بڑے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر یہ بھی آپ کی اولاد میں سے اللہ نے ایسا نوازا۔ خود وہ بھی پیغمبر، ان کے بیٹے 2 ہیں وہ بھی پیغمبر، اور ان کے پوتے وہ بھی پیغمبر۔ ہزاروں پیغمبر ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے۔ جب آدمی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ آج دنیا کا دستور ہے، جب کوئی آدمی بڑا کارنامہ پیش کرے گا تو اس کو انعام بھی ملتا ہے، گولڈ میڈل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کا انعام پیسوں کی شکل میں ہے، روپے کی شکل میں ہے، سونا اور چاندی کی شکل میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیاوی انعام سے بہت زیادہ بڑا انعام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، جب انہوں نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ اور ان کا گولڈ میڈل کیا ہے؟ ان کا بڑا تحفہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے اپنے امت کے اندر، اپنی اولادوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ کیونکہ آخری نبی کے بارے میں آنا طے تھا، سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا تھا تم اپنی اپنی امت کو بتاؤ۔ ہر نبی آخر الزماں کے بارے میں خوشخبری سناتا آ رہا تھا، مگر کسی بھی خاندان میں وہ ہو سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو میری اولاد میں پیدا کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی دعا مان لی اور سن لی، اور اسی میں قبول کر لیا۔ جانتے ہیں آپ کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ملک کا حال بہت ہی زیادہ مشرکانہ اور منکرانہ تھا۔ نمرود اس زمانے کا بادشاہ، 2 طرح کے لوگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ کچھ تو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی پوجا کرتے تھے، اور کچھ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ 2 طرح کے لوگ تھے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دونوں کا تذکرہ ہوا۔ 7ویں پارے میں ہے، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال جواب ان لوگوں سے ہوا جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند اور سورج کی پرستش کرتے تھے۔
رات کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا ایک ستارے کی طرف متوجہ ہو کر کہ یہ میرا رب ہے۔ قوم نے سمجھا کہ شاید ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدے کو چھوڑ کر میرے عقیدے میں آ گئے ہیں، خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا صاحب یہ میرا رب نہیں ہے، جو غائب ہو جائے انہو لا یفلح، صاحب جو غائب ہو جائے ہم اس کو نہیں مانتے۔ خدا تو اس کو ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ موجود ہو، ہر وقت ہو، جب انسان کو حاجت اور ضرورت ہو اس کے سامنے دست سوال دراز کرے، ادھر سے صاحب اس کی کفالت ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ خدا تو اس کو ہونا چاہیے۔ ابھی نکلا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ چاند تھوڑی دیر کے بعد طلوع ہوا اور یہ ستاروں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا صاحب یہ میرا رب ہے۔ لوگوں نے سوچا ٹھیک ہے چلو اس ستاروں کو نہیں مانتے، کم سے کم چاند کو تو مانتے ہیں، چاند ہمارا بھی معبود ہے، ان کا بھی معبود ہے۔ لیکن جب دیر رات میں چاند بھی غائب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی برات ظاہر کی، صاحب ہم اس کو بھی خدا نہیں کہہ سکتے۔ جو چیز، جو مخلوق چھپ جائے، غائب ہو جائے اور صاحب اپنے رہنے میں وہ محتاج ہو، ہم اس کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ صبح ہوتے ہوتے جب سورج نکلا تو یہ چاند کے مقابلے میں کئی گنا بڑا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر۔ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو پھر کہنا شروع کیا ہاں یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا رب ہے، تینوں میں سب سے بڑا ہے، ستارے میں، چاند میں، سورج میں، ان تینوں میں سب سے بڑا ہے، اس کو میں رب مانتا ہوں، سب سے بڑا رب ہے۔ لوگوں کی باتیں کھل گئی، خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے، ستاروں کا انکار کر دیا، چاند کا انکار کر دیا، مگر سورج کو تو مان لیا ہے۔ شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی غائب ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری بات کھل کر کے کہی، اے لوگوں سنو، نہ میں چاند کو خدا مانتا، نہ میں سورج کو خدا مانتا، نہ میں ستاروں کو خدا مانتا، یہ سب محتاج ہے، نکلتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور غائب ہونے والوں کو میں خدا نہیں مان سکتا۔ انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے الگ تھلگ ہوں، میں ان میں سے کسی کو خدا نہیں مان سکتا۔ خیر یہ ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس کو خدا مان رکھا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اسی خاندان میں رہ رہے ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے ایک دن میلے کا آیا، لوگ چلے گئے میلے میں۔ اب جب آدمی میلے میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سنی، پرساد یا کچھ چیزیں تبرک لاتا ہے۔ جو غیر ایمان والے ہوتے ہیں وہ پرساد وغیرہ لاتے ہیں۔ اب انہی کی دیکھی دیکھا مسلمان بھی تبرک لا رہا ہے مزاروں سے۔ حالانکہ مسلمان کے لیے خالی دو تبرک ہے، ایک آب زمزم اور ایک کھجور مدینے کی۔ جب حج کرنے جائے تو تبرک میں زمزم کا پانی لائے اور کھجوریں لائے، یہ تو تبرک مسلمانوں کے لیے۔ لیکن لیا، گٹا، پھول، مالا، یہ وہ جو یہی تمام چیزیں موجود ہیں، اس کو مزاروں پر جائے اور سفید دھاگا، یہ کالا دھاگا، یہ نیلا پیلا دھاگا، یہ ہرا دھاگا، یوں ٹوپی، فلاں تسبیح، یہ وہ، کوئی تبرک نہیں ہے۔ تبرک خالی مسلمان کے لیے آب زمزم ہے اور کھجور ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے حج عمرہ میں جائے تو وہاں سے تبرک کے طور پر یہ دونوں چیزیں لائیں، اس کے علاوہ اور کوئی تبرک نہیں ہے۔ اگر وہاں کا سامان لاتا ہے، یہ چادر ہے، یہ رضائی، یہ گدا ہے، پیرس اور نہ جانے کیا کیا، ایک حاجی جاتا ہے نا تو لمبی لسٹ لے کر کے جاتا ہے، بچوں کو یہ دینا، بہو کو دینا، بیوی کو دینا، بیٹیوں کا یہ حصہ ہے، اور بیچارہ اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔
किस मकसद के लिए हम गए हैं, यहीं से उसके जहन में टेंशन और फिक्र सवार है कि साहब मुझे तो अपनी लिस्ट मुकम्मल करना है, वरना आने के बाद बीवी तो नाक में दम कर देगी, बच्चे साहब अलग ताना देंगे और घर वाले महल्ले वाले अलग, अरे हाजी साहब कुछ लाए नहीं आप। खैर ये लोग गए, प्रसाद और साग लेकर आए। तो आने के बाद उस बुत खाने में और रबवाड़े में, जिसको कहा जाए उनका रब थे, रबवाड़े में गए तो देखा जितने छोटे छोटे उनके रब थे, बुत थे, किसी की नाक कटी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का पेट फटा है, सारे बेहाल पड़े हैं। अब कौम ने ये मसला देखा, ये मंजर देखा तो उनको दुख हुआ। वो होते होते एक दूसरे से तफ्तीश करने लगे और होते होते बादशाह वक्त नमरूद के पास उन्होंने मुकदमा पेश किया कि साहब आज हमारे रबवाड़े में ऐसा हादसा पेश आ गया, तमाम छोटे छोटे जो हमारे रब थे सब बेहाल पड़े हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है, किसी का पैर कटा है, सब बेहाल पड़े हैं और बड़े वाले बुत के गले में कुल्हाड़ी पड़ी हुई है। बादशाह नमरूद ने पूछा, अच्छा ये कौन कर सकता है, कुछ बताओ, किसी पर शक है? शरीयत में दोस्तों जब तक आप अपनी आंखों से न देख लें आप गवाही नहीं पेश कर सकते। सुन सुनाकर गवाही नहीं है, शरीयत के अंदर देखी हुई चीज की गवाही है। अब उन लोगों ने भी यही कहा, कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, मैंने एक नौजवान को सुना है जो इनके बारे में बोलता रहता है कि यार ये ठीक नहीं है, ये तो माजूर है, ये कुछ नहीं कर सकते, नफा नुकसान के बिल्कुल नहीं मालिक है। एक नौजवान को मैंने सुना है जो इनके बारे में बोलता रहता है और उसका नाम इब्राहिम है, लेकिन किसने किया ये हमको पता नहीं है। बस खाली इतना जानते हैं कि एक नौजवान आदमी है जो इनके बारे में कुछ बातें कहता रहता है, लेकिन साहब किसने इनके साथ ये सलूक किया है ये हमको पता नहीं। अब बादशाह ने कहा ठीक है बुलाओ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुलाए गए। बादशाह ने पूछा, इब्राहिम अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहिम, इब्राहिम ये हमारे माबूदों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ ये आपने सलूक किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, जवाब नहीं दिया, ना हाँ कहा ना नहीं कहा। कहा कि साहब ये छोटे छोटे माबूद हैं, इनके नाक कटे हैं, कान कटे हैं, सर फूटे, इनसे पूछो ये जुल्म किसने ढाया है, इन्हीं से पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके जहन में ये बात बिठाना चाहते थे कि तुम भी अपनी अकल से सोच लो, अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो कि ये लोग बिल्कुल बेबस हैं, इनके बस में कुछ भी नहीं है, न एक जर्रा नफा के मालिक है न एक जर्रा नुकसान के मालिक है, अपने ऊपर आने वाले हादसे को रोक नहीं सकते हैं, तो हमें और आपको क्या भलाई पहुंचा सकते। अब साहब उन लोगों ने कहा, इब्राहिम आप तो जानते हो कि ये बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब ये कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, अपने ऊपर आने वाली अला बला मुसीबत को दूर नहीं कर सकते हैं, कि उनकी पूजा कर रहे हो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ने कहा, क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम, ऐसा लगता है कि इनके बड़े ने किया है। भाई आले कत्ल जिसके बहुत सी लाशें पड़ी हों और वहां पर एक आदमी तलवार लेकर और असलिहा लेकर औजार लेकर खड़ा हो, तो जिसके हाथ में आले कत्ल है और तमाम लाशें पड़ी हो, तो हर आदमी आने वाला सोचेगा, कहेगा साहब इसी के पास औजार असलिया है, इसी ने किया होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ उनकी ज़हन इस तरह मुतवज्जे किया
اس تمام چھوٹے چھوٹے بت ہاتھ پیر کے توڑے ہوئے اور بالکل صاحب یہ ناگفتہ بے حال میں پڑے ہیں اور اسلحہ کلہاڑی بڑے والے بت کے گلے میں ہے، اس کا مطلب اسی نے کیا ہے، پوچھو اسی سے۔ اب انہوں نے کہا صاحب لاجواب ہو گئے، لاجواب ہو گئے، لیکن ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ ان کو اس کی سزا دی گئی اور یہ سزا عبرتناک سزا ہے، لیکن اللہ نے کیسے مشکل میں ان کی حفاظت کی ہے یہ بھی رہتی دنیا تک یاد کریں گے لوگ۔ 70 میل لمبی چوڑی جگہ میں ان کے لیے آگ تیار کی گئی، روشن کی گئی۔ سمجھیے اس بادشاہ نمرود نے اپنے عقیدے کے مطابق ایک جنت تیار کی، ایک دوزخ تیار کی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے سوالات کیے، آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ بادشاہ اس سوال کو نہیں سمجھ سکا، اس نے کہا صاحب میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ کیسے کرتے ہو؟ کہا صاحب ایک قیدی کو بلاؤ جس کو سزائے موت ہونے والی ہے، اس کو بلایا، کہا جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا، بری کر دیا۔ کہا دیکھو مرنے والا تھا، اس کو زندہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایک صحیح سالم آدمی بے گناہ بے جرم جا رہا تھا، اس کو بلایا، قتل کرا دیا۔ کہا دیکھو زندہ کو مردہ کر دیا، مرنے والے کو زندہ کر دیا، ہم بھی تو یہ کام کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پکا بیوقوف آدمی، بڑا احمق ناسمجھ آدمی ہے، یہ زندے اور مردے کا مطلب نہیں سمجھتا۔ تو صاحب اور ایک سوال کر دیا، جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ میرا رب تو وہ جو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سورج کو پچھم سے نکال کر پورب میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر۔ اب وہ لاجواب ہو گیا، اب اس سے بات نہیں بن پائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی اگر اس کے سامنے سچائی واضح ہو جائے تو کیا حق بنتا ہے مان لو؟ اگر ہمارے آپ کے سامنے سچائی واضح ہو جائے تو ہماری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ مان لو بھائی، ابھی تک ہم نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، غلط فہمی میں تھے یا غلط چیز میں عمل میں تھے، آج ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی، یہ صحیح یہ غلط، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے صحیح کو آپ مان لو۔ لیکن جو آدمی ناک پر چلتا ہے میری ناک کا مسئلہ اچھا، ایک رعایا ہو کر بادشاہ کو لاجواب کرے گا، غصے میں آ کر ایک جنت تیار کرانے کا حکم دیا، ایک دوزخ تک تیار کرانے کا حکم دیا۔ 70 میل لمبی اور چوڑائی میں ایک میدان میں آگ روشن کرایا، اور جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی، دنیا کے اعتبار سے اس کے ذہن کے اعتبار سے دوزخ بن گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا۔ یہ سزا ان کو دی، ایسی سزا آج تک کسی نے نہیں دی۔ لیکن دوستو جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا، من کان للہ کان اللہ لہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کا گن گائیں اور اللہ مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو 1000 خطاؤں کو معاف کر کے بھی میری سنتا ہے اور مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، 1000 غلطیوں کو بھی نظر انداز کر کے میرا رب میرے ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ تم نے کیوں نہ کر رکھا ہو پھر بھی مجھ سے مایوس نہ ہو، اور مجھ سے بہت زیادہ کیا ہے تم دور نہ بھاگو، میرے پاس آؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے ظلم کرنے والے بندو میری طرف آؤ دوڑ کر کے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے اپنی طرف بلایا ہے۔ اگر آدمی چل کر آتا اللہ دوڑ کر استقبال کرتا ہے، ایک قدم آتا اللہ 2 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کوئی اللہ کی طرف بڑھ کر تو دیکھے۔ حدیث میں
فرشتوں نے منظر دیکھا، ایک آدمی اللہ کے نام کے خاطر، اللہ کی دین کے خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے آ کر کے مجھ سے مدد لے لو، کہو تو ہم پانی برسا دیں، کہو تو ہوا چلا دیں، ہر فرشتہ حاضر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، جس اللہ کے دین کے خاطر مجھے ڈالا گیا، جو اس کی مرضی ہوگی وہی ہوگا، میری کوئی مرضی نہیں، ہماری کوئی چاہت نہیں ہے۔ یہ ہے دوستو اصل دین۔